السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ یاد رہے، نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے میت موجود ہو۔ اگر نماز پڑھنے والوں کے سامنے میت موجود نہ ہو، غائب ہو، تو شرعی طور پر نماز جنازہ درست نہیں ہوتی۔ لہذا غائبانہ نماز جنازہ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے میت نہیں ہوتی، تو لہذا شرعی طور پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا، غائبانہ نماز جنازہ، تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں، لیکن علماء کرام نے ان کو یہ جواب دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غائبانہ نماز جنازہ حضرت نجاشی کا پڑھا تھا، وہ در حقیقت غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، بلکہ معزے کے طور پر حضرت نجاشی کی جو میت تھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی اور تمام حجابات ہٹا دیے گئے، کہ در حقیقت حضرت نجاشی کی جو نماز جنازہ تھی وہ غائبانہ نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان کی میت کو کر دیا گیا تھا اور تمام حجابات ہٹا دیے گئے تھے۔ علماء کرام نے یہی جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے، وفات کے بھی، شہادت کے بھی، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ ایسی ہو کہ آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہوں یا معمول رہا ہو، ایسی عادت رہی ہو، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بہت سارے صحابہ کرام دور دراز مقامات پر موجود تھے، مقیم تھے وہاں، ان سے بھی اس بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ دیکھ لیں، ان کے عہد مبارک میں بھی کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ تو اس لیے شرعی طور پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، کہ جہاں نماز جنازے کی اور بہت ساری شرائط ہیں، تو ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت نماز پڑھنے والوں کے سامنے موجود ہو۔ اگر میت موجود نہ ہو بلکہ غائب ہو تو نماز جنازہ شرعی طور پر درست نہیں ہوتا۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے میں بھی کیونکہ میت سامنے نہیں ہوتی، اس وجہ سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی وہ در حقیقت غائبانہ نہیں تھی، بلکہ تمام حجابات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے ہٹا دیے گئے تھے، اور معزے کے طور پر ان کی جو میت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود ہوئی۔
اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بے شمار ایسے واقعات پیش آئے، شہادت کے بھی، وفات کے بھی، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ رہی ہو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام دور دراز کے مقامات پر مقیم تھے، وہاں موجود تھے، ان سے بھی کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے عہد مبارک میں بھی کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ تو محترم سامعین، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔